ریڈیو پاکستان نامور شاعر جان ایلیا کے یوم وفات کے موقع پر سنیے خصوصی فیچر. تحریر ہے غزالہ رشید. ہم تو جیسے یہاں کے تھے ہی نہیں، ہم تو جیسے یہاں کے تھے ہی نہیں، دھوپ تھے صاحبہ کے تھے ہی نہیں. اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. جان ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے. بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. ان کے والد شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا. اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے. اس علمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی تھی کہ پہلا اردو شعر صرف 8 سال کی عمر میں لکھا، جس میں ان کی نرگسی انا کی پہلی شکست تھی. چاہ میں اس کے تماچے کھائے، چاہ میں اس کے تماچے کھائے، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. وہ لڑکپن سے ہی حساس طبیعت رکھتے تھے. وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی اسلامی تاریخ کے علم کے بہت مداح تھے. ایلیا نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور شہر کراچی ہی کو اپنا مسکن بنا لیا. جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے تھے. ان کی شاعری ان کے متنوع مطالعہ کی عادات کا واضح ثبوت تھی، جس کی وجہ سے انہیں وسیع مداح اور پذیرائی نصیب ہوئی. جان ایک مصنف اور شاعر تھے جو مسلسل محنت کرنے پر یقین رکھتے تھے. فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، صوفی روایات، اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقفہ کربلا پر جان کا علم کسی انسائکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا. اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ وہ اپنے ہم اثروں سے منفرد رکھ سکیں. نفاق اور اختراق ہی پناہ لیتے رہے ہیں ظالم، نفاق اور اختراق ہی پناہ لیتے رہے ہیں ظالم. جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا. شاعری ایک دوہرا انسان چاہتی ہے جو حقیقت سے عقل اور جذبے کے ساتھ ابتدائی حالات کو کر سکتا ہو. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعری ایک واقعے کی 4 آنکھوں سے دیکھنے اور ایک کیفیت کو 2 ذہنوں سے محسوس کرنے کا عمل ہے. جان ایلیا سے کیوں نہ ہم انہی کے انداز میں ملیں، بات کریں اور اسی دور کو محسوس کریں. وہ بولتے تو زمانہ مبہوت ہو کے انہیں سنتا تھا. وہ لکھتے تو ان کے صفحات کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا تھا. ان کے دوست، رشتہ دار سب ان کے دیوانے تھے. تو آج بھی ان کی کتابوں کے اسٹال پر نظر آتی ہے. آپ کے چاہنے والے آپ کو زندہ و جاوید کر دیتے ہیں. محفلوں میں، مشاعروں میں آج بھی ان کا ذکر نہایت عزت احترام سے ہوتا ہے. جس کا اپنی کتاب شاید کی اشاعت پہ کہنا ہے یہ شاید اعتراف شکست ہے، تبھی 19-30 برس کی تاخیر سے شائع ہوا. یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے. یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاہ گیا، مجھے رائے گاہ ہی جانا چاہیے تھا. مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، سود ہے کیا، زیاں ہے کیا، اس کا سوال ہی نہیں. مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، سود ہے کیا، زیاں ہے کیا، اس کا سوال بھی نہیں. تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کے اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. جان اپنے والد علامہ شفیق کے بارے میں بتاتے ہیں. بابا امروہہ کے افراد کی نسلی برتری کے سخت خلاف تھے. ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے یہاں ذاتی اشیاء کا کوئی تصور موجود نہ تھا. وہ استعمال کی بنیادی چیزوں کو ذاتی ملکیت شمار نہ کرتے تھے. میرا بستر، میری چادر، میرا تکیہ، میرا بکس، میری الماری، وہ ان باتوں کو سخت غیر مہذب ہونے کی علامت سمجھتے تھے. اور جو وہ ہمارا کہتے ان میں ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی اور ہماری کہکشاں وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، ایک عالم اور شاعر تھے.
ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مدعے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ وہ کتابوں میں ہمہ وقت مگن رہنے والے انسان تھے، ان پر تو بچپن سے ہی خوابوں کی دنیا میں رہنے کا سحر طاری تھا۔ وہ بھلا عام نئے لوگوں کی طرح عام سی باتیں کرتے تو بھلا یاد کیوں کیے جاتے، یاد کیسے رہ جاتے؟ وہ مے کے عاشق تھا جو آنگنوں میں شام ہوتے ہی مہکتی تھی، اور اس مے میں کیاریوں میں لگی رات کی رانی جادو کے اثرات میں خواب دکھاتی تھی، محبت کے خواب، آزادی کی منزلیں، علم کی بیلیں دیواروں پر اپنے نقش تحریر کرتی، تو بھلا کیوں نہ قاری ان جاویدہ لمحوں کا اسیر ہو کے؟ وہ دیو مالائے تھے نہ تھے خوابیدہ لمحے تھے، وہ حقیقت تھی جو ہجر کے لمحوں کو جسم سے جھیلتی اب روح کے زخم بن رہی تھی، جن کو وہ شاعری کے قالب میں یوں ڈھا لیتے کہ وہ دل پہ گزری ایک حقیقت لگنے لگتی تھی۔ جان لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور کھو سے جاتے ہیں، اور پھر اپنے ماضی کو یوں تحریر میں موتیوں کی طرح بکھیر دیتے ہیں۔ وہ ایک مشرقی رویہ مکان تھا، آخر شب سے آفتاب کا مراقبہ کیا کرتا تھا۔ اس مکان میں رات دن روشنی طبع اور روشنائی کی روشنی پھیلی رہتی تھی۔ شعر و ادب کا سلسلہ ہمارے یہاں کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بابا علامہ سید شفیق حسن 4 بھائی تھے، چاروں شاعر تھے، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں صبح شام تک شاعری، تاریخ، مذاہب عالم اور فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا، اور بحث و مباحثے کا ہنگامہ سرگرم پایا۔ ان کا مرکز ہمارے بابا تھے، وہ صبح و شام لکھتے رہتے تھے، اور تقریباً اس یقین کے ساتھ کہ ان کا لکھا چھپے گا نہیں، وہ تصنیف و تالیف کے دلچسپ مشقت سے 54 برس تک محظوظ ہوتے رہے۔ جز گما اور تھا ہی کیا میرا، جز گما اور تھا ہی کیا میرا، فقط ایک میرا نام تھا میرا، کوئی مجھ تک پہنچ نہیں پاتا، اتنا آسان ہے پتا میرا، آج میں خود سے ہو گیا مایوس، آج میں خود سے ہو گیا مایوس، آج ایک یار مر گیا میرا۔ اہلیہ سمیت سبھی نے کوششیں کر ڈالی، یہ بھی ایک بھید بھری چپ تھی جس نے ذہن و دل کو اس دکھ سے آزاد نہ ہونے دیا۔ والدین سے صرف جسم کا ہی نہیں، روح کا بھی رشتہ ہوتا ہے، یہی رشتہ جان ایلیا کو اکثر درد میں مبتلا کرتا تھا۔ پہروں پھر وہ اس درد کے سائے میں خود کو قید پاتے۔ موسم سرما کی ایک سپہر تھی، میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے، نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے، میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے یہ کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا بتائیے بابا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا، مگر بابا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں بڑا نہیں ہو سکا، اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں، بس چند متفرق مسودے رہ گئے ہیں۔ یہی میرا وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزاں ہی نہیں متنفر رہا ہوں۔ کس کو فرصت ہے کہ مجھ سے بحث کرے، کس کو فرصت ہے کہ مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے۔ رئیس امروہوی، سید محمد تقی، سید محمد عباس اور جان ایلیا، بابا اور اماں کی پھلواری کے ایک سے ایک خوش رنگ پھول جو زندگی کے ہجر و وصال کے رنگوں سے مسکراتے اور کبھی جھلستے رہے، لیکن حوصلہ نہیں ہارا، قدم بقدم سفر طے کرتے رہے۔ جب ہم کہیں نہ ہوں گے تب شہر بھر میں ہوں گے، جب ہم کہیں نہ ہوں گے تب شہر بھر میں ہوں گے، پہنچے گی جو نہ اس تک ہم اس خبر میں ہوں گے۔ ایسے سراب تھے وہ، ایسے تھے کچھ کہ اب بھی میں آنکھ بند کر لوں تب بھی نظر میں ہوں گے۔ جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی اور سنسکرت عبرانی میں مہارت حاصل تھی۔ مشہور کالم نگار، افسانہ نگار زاہدہ حنا ان کی سابقہ اہلیہ تھیں۔ زاہدہ حنا بھی اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور تھیں۔ جان ایلیا جن دنوں ایک ادبی رسالے انشاء سے بطور مدیر وابستہ تھے،
ان کی ملاقات اردو کی ان مصنفہ سے ہوئی تھی جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ جان اور زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اپنا مکان چھوڑ گئے، کیسے دنیا جہان چھوڑ گئے، تیرے کوچے کی رخصتی جانا، ساری دنیا کا دھیان چھوڑ گئے۔ جان ایلیا کے بگڑے کام کو زاہدہ ہینا سمیت سبھی نے سمیٹنے کی اپنی سی کوشش کی تاکہ ان کی ہر سال ایک کتاب شائع کی جا سکے۔ انہیں خوش قسمتی سے بہت سے دوست ایسے ملے بھی جو ان کے شاگرد بھی رہے، ان سے محبت بھی کی اور اپنے علمی پیاس کو بھی ان کے ساتھ رہ کے بجھانا چاہا۔ وہ رجسٹروں میں ان کا کلام محفوظ کرتے رہے۔ بہت سو کے ساتھ زندگی نے وفا نہ کی، لیکن انسان بے شک خسارے ہی میں ہے۔ جان اس آن تک بخیر ہوں میں، جان اس آن تک بخیر ہوں میں، زندگی داؤ چل گئی ہوگی۔ جان کے شعری مجموعوں کے نام بھی منفرد، بالکل انہی کی طرح کئی اشعار تو ہم سب دوستوں میں بھی محاوروں کی طرح روزمرہ کی بات چیت میں زیر لب گنگنائے جاتے تھے ہی ایسے گنگنانے والے، منانے والے، یاد رہ جانے والے۔ اور کیا تھا بیچنے کے لیے؟ اپنی آنکھوں کے خواب بیچے ہیں، شہر میں ہم خراب حالوں نے حال اپنے خراب بیچے ہیں۔ ہاں، ان کی تخلیقات کے نام خوبصورت ہیں، کلام اس سے بھی زیادہ منفرد اور دل موہ لینے والا۔ شاید 1951 میں، گمان 2004 میں، لیکن 2006 میں، گویا 2008 میں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی شاعری میں ان کی زبان اور بیان کے ساتھ علمی تدبر ہمیں بھی نئی جہتوں، نئے راستوں پر چلنے کی مہمیز دیتا ہے۔ ہار آئی ہے کوئی آس میں، شام ہے بہت اداس میں، ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ، بے وفائی کی انتہا کیجیے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ شاعر حساس نہ ہو تو فکر کی صلاحیت کو نہ جلا ملتی ہے اور نہ جدت۔ جذبہ جب احساس سے بامانی تعلق نہ جوڑے تو روح میں خالی پن رہتا ہے، جس میں سامنے والے کے لیے صرف لفظوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ لفظوں کی خوبصورتی سے احساس نکال دیا جائے تو جملے نہ تو یاد رہ جانے والے ہوتے ہیں، نہ مخاطب کو آپ سے کسی تعلق اور رشتے میں جوڑ پاتے ہیں۔ خاموشی میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر احساس سے خالی نہ ہو تو سچا شاعر ثابت ہونے کے لیے صرف ایک گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گواہی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اپنی ذات کو بیرون ذات سے دیکھا، پرکھا اور محسوس کیا جائے۔ جان ایلیا انسان سے محبت کرنے والے شاعر تھے، ان کے دکھوں کا مداوع چاہتے تھے، مسیحائی چاہتے تھے، آخری دنوں تک یہی کیا اور کہا بھی، اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے کیا کہنے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ کیا، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ، میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سرد شاموں میں ایک شام 8 نومبر 2002 میں وہ وفات پا گئے۔ اب ہم چلتے ہیں اس لیے کہ دوسرے آ سکیں، اور وہ آ رہے ہیں ہم سے بہتر دوسرے۔ شہر دل اور شہر دنیا، الوداع۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نامور شاعر جان ایلیا کے یوم وفات پر خصوصی فیچر۔ تحریر غزالہ رشید، راوی شیخ فضل سلام اور پروین کاظمی، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، پروڈیوسر محمد عالم کلہوڑو، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔